الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العلی العظیم. معزز اساتذہ کرام، طالبان علوم نبوت، آپ کے اس مدرسۃ الامام بخاری استنبول میں حاضر ہو کر بہت خوشی اور مسرت ہو رہی ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس ادارے کے مؤسس اور روح رواں فاضل گرامی جناب مولانا عادل حمید صاحب ازبکی ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ طلاب میں سے ہیں، اور الحمدللہ ان کے ذریعے سے اس دور دراز خطے میں بھی دارالعلوم دیوبند کی روشنی اور علمی فیض پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اور اس ادارے کو اور اس سے ملحق دیگر اداروں کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحیم. Allah subhanahu wa ta'aladan faqatgina olim bandalari qo'rqadi. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Ya'ni kim asla ular. ہمارا دین اسلام کسی کا اپنی طرف سے بنایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ سب مستفاد ہے اس وحی سے جو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس وحی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وحی متلو کہلاتا ہے، یعنی قرآن کریم جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ، اس کے حروف اور معانی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ہے وحی غیر متلو۔ وحی غیر متلو احادیث شریفہ ہیں، جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ پیغمبر علیہ السلام کے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الطاعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھی واجب الاتباع ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی بات بھی مانو اور رسول کی بات بھی مانو۔ یہی فرق ہوتا ہے عام انسان میں اور رسول میں۔
کہ عام انسان کوئی بات کہے تو مانی بھی جا سکتی ہے، نہیں بھی مانی جا سکتی، لیکن رسول کی جو بات ہوگی وہ بہرحال مانی جائے گی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں پیش کریں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو ہمارا دین انہی دو سرچشموں سے سرسبز و شاداب ہے، لہلہا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک لہلہاتا رہے گا۔ کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی بڑے سے بڑا شخص دین کے بنیادی امور میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ کوئی پارلیمنٹ بدل نہیں سکتی، کوئی پنچایت بدل نہیں سکتی، کوئی آدمی کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو وہ دین میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اگر کوشش کرے گا تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ Aziz tələbələr, dinimiz İslam dini bir saxta din emas. Yəni ki, اب اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی وحی مطلوع اور غیر مطلوع، اگر اس میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو بیان کیا جاتا صراحتاً وضاحتاً، تو یہ اتنی ضخیم ہو جاتی کہ اس کو یاد رکھنا بھی مشکل تھا اور اس کی حفاظت بھی مشکل تھی، کیونکہ دنیا تغیر پذیر ہے، نئے نئے احوال دنیا میں پیش آتے ہیں، نئی نئی جزیات رونما ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ہر زمانے میں ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے قرآن و سنت پر پوری توجہ دی اور ان سے مسائل کا استنباط فرمایا، تخریجات فرمائی، اور رفتہ رفتہ دین کو ایسا مرتب اور مدون کر دیا اپنی محنتوں کے ذریعے، راتوں کو جاگ کر، دنوں کو قربان کر کے، کہ ایک مسلمان اگر چاہے تو پیدائش سے لے کے موت تک تمام مسائل سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان افراد پیدا فرمائے جن کے کارناموں کو دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے حدیثوں کو جمع کر دیا، لاکھوں حدیثیں جمع کر دی سند کے ساتھ۔ کوئی غلط بات نہ چل پڑے اس کی حفاظت کے لیے ایک ایک آدمی کا بایو ڈاٹا تیار کیا، فن اسماء الرجال۔ کوئی حدیث اگر رائج ہے تو پوچھا جاتا ہے کس سے سنی، کس نے سنائی، کس نے بتائی، اس نے کس سے سنی، اس کا استاد کون ہے، اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ کتابیں مرتب کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت امام مسلم نیشاپوری، حضرت امام ترمذی، حضرت امام ابو داؤد سجستانی، حضرت امام ابن ماجہ، امام نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ، پوری امت پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے پوری چھان پھٹک کے ساتھ حدیثیں مرتب کر دی۔ اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو ہمارے لیے ان کو جمع کرنا کتنا مشکل ہوتا کئی صدیاں گزر جانے کے بعد۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ائمہ پیدا فرمائے، فقہ کے امام، جن میں ہمارے امام اعظم سراج الامہ کہلاتے ہیں، امت کے چراغ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن اس بات کو بنایا کہ قرآن و سنت سے صحیح مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے کام کو قبول فرماتے ہیں اس کے لیے ویسے ہی افراد بھی پیدا کر دیتے ہیں ان کے شاگردوں میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے جلیل القدر شاگرد تیار ہوئے کہ قابل رشک ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام ابو یوسف، جو حضرت کے نہایت معتمد علیہ شاگرد ہیں، اور امام صاحب کے ساتھ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو شیخین کہا جاتا ہے، قالہ الشیخان۔ ان کے امالی کی تعداد ہی 300 جلدوں میں بتائی گئی، جو دروس وہ طلبہ کو لکھواتے تھے۔ سالوں تک وہ قاضی القضات رہے پوری مملکت اسلامیہ کے، اس لیے انہیں باقاعدہ تصنیف کی مہلت نہیں مل سکی۔ لیکن ان دونوں کے ایک شاگرد ایسے تیار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ پوری امت پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ان دونوں اساتذہ کے علوم کو 6 کتابوں میں جمع کر دیا۔ مبسوط کتاب الاصل، زیادات الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، یہ کتب 6 ظاہر الروایہ ہے۔ انہی پر پورے فقہ حنفی کا مدار ہے۔ اور وہ مسائل حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس طرح جمع نہیں فرمائے کہ کسی نے پوچھا آ کر کے مسئلہ، مستفتی نے، حضرت نے جواب دیا، پھر اس نے پوچھا تو جواب دیا، بلکہ فرض کے طور پر مسائل، اگر ایسا ہو تو یہ ہے، اگر ایسا ہو تو یہ، ہزاروں مسائل اس طرح سے راتوں کو جاگ کر کے ایک ایک اصول کے تحت سینکڑوں مسائل نکال کر کے رکھ دیے۔ اور پھر بعد کے فقہا آئے، انہوں نے انہی کتابوں سے پھر اور مسائل کی تخریج کی۔ تو یہ جو فقہ ہے یہ کوئی قرآن و سنت سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے، اور اس کا مدار قیاس پر ہے۔ قیاس کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک نص سے علت نکال کر اس کو متعدی کر دیا جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے، وہاں سے تار نکال کر اور کھمبے لگائے جاتے ہیں، جہاں تک بھی وہ تار پہنچے گا وہاں تک لائٹ جائے گی۔ ایسے ہی جو علت نکلے گی نص سے، جہاں تک بھی وہ منطبق ہوگی وہاں پر حکم لاگو ہوگا۔ اسی کا نام قیاس ہے۔ اسی لیے قیاس وہی معتبر ہے جو اصل سے ماخوذ ہو، اور بے اصل قیاس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ قیاس ابلیسی ہے۔ قیاس وہی معتبر ہے جو قرآن و سنت اور اجماع امت سے مستفاد ہو۔ تو ہمارے فقہا کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اس پر عمل ہوگا اور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائیں گے، ان کے لیے رفع درجات کا سبب بنائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت اللہ سبحانہ و تعالی، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے کہ آپ حضرات اس ادارے میں علوم اسلامیہ، علوم دینیہ کو حاصل فرما رہے ہیں، اور خصوصاً تخصص فی الفقہ کا شعبہ بھی یہاں قائم ہے۔ تو ہم اپنے احباب سے کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی عالم بنے، مدرسے سے پڑھ کر کے جائے، تو جب وہ اپنے گاؤں اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے
تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی تمہارے صرف و نحو میں کتنے نمبر آئے، بلاغت میں تمہارا کیا پوزیشن رہی، تقریر تم کیسی کرتے ہو، مدرسے میں تمہارا کیا مقام تھا، ٹاپر تھے یا نہیں تھے، نمبر کتنے آتے تھے، بلکہ وہ کیا پوچھے گا، آج میں نے نماز میں 3 سجدے کر لیے، بتاؤ میری نماز کا کیا حکم ہے۔ قربانی کا زمانہ ہوگا تو جانور پکڑ کے لائے گا کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، بتائیے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، لنگڑا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو گھر والے کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ پڑھ کر کے آیا ہے، اور اگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، چاہے آپ اپنے مدرسے کے 100 میں 100 نمبر لائے ہوں، تب بھی آپ کی پوزیشن نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پوری پڑھائی کا منشا ہی جائز ناجائز کو جاننا ہے، حلال حرام کو جاننا ہے، صحیح غلط کو جاننا ہے۔ اس اعتبار سے فقہ سے وابستہ حضرات بہت خوش نصیب ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر سے نوازنا چاہتے ہیں اس کے لیے فقہ کے دروازے یعنی دین کی سمجھ کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس سعادت کو اللہ کا بہت بڑا فضل سمجھ کر ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو ہمارے اداروں میں فقہ کی پڑھائی ہوتی ہے شروع سے ہی، ما لابد منہ ہے، نور الإضاء ہے، قدوری ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، اور پھر تکمیل افتاء میں اور کئی کتابیں ہیں۔ تو کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کئی اقوال نقل ہو جاتے ہیں، اور ان میں آپس میں کچھ تعارض بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو اب مفتی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس قول کو لے، کس ماحول میں کس کا کون سا قول مناسب ہوگا، یہ بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرات علماء نے باقاعدہ آداب فتویٰ اور آداب قضاء پر ابواب بھی قائم فرمائے اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب مشہور ہے جو یہاں بھی پڑھائی جائے گی یا پڑھائی جاتی ہوگی، عقود رسول مفتی، اس کی شرح عقود رسول مفتی۔ عقود کے معنی ہے اشعار، اور حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب افتاء پر کچھ اشعار لکھے تھے، منظومہ، کیونکہ پہلے دور میں ضروری مواد کے لیے منظومے لکھے جاتے تھے، جیسے منظومہ ابن وہبان ہے، الفیہ ابن مالک ہے نحو کے اندر۔ ایسے ہی حضرت نے آداب افتاء میں یہ نظم لکھی، لیکن یہ ذرا اجمالی ہوئی، تو حضرت کو خود ہی احساس ہوا کہ اس کی تشریح کر دینی چاہیے، تو اس کے اوپر ایک رسالہ تیار ہو گیا، اس کا نام ہے شرح عقود رسول مفتی۔ تو یہ جو رسالہ اتنا مقبول ہوا کہ آج ہمارے بر صغیر میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں شعبہ افتاء میں اسے نہ پڑھایا جاتا ہو، بلکہ یہی اہم کتاب ہے جو اس موضوع پر سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم جب مدرسہ شاہی میں خدمت کے لیے مقرر ہوئے تو یہ کتاب ہمیں دی گئی۔ تو شروع میں ہم یہ کرتے تھے کہ اس کا خلاصہ طلبہ کو املا کراتے تھے، لکھواتے تھے، اور پھر یہ کرتے تھے کہ جو اصول اس میں بیان ہوئے ہیں اس کے انطباق کے لیے کتابوں سے مثالیں نکلواتے تھے طلبہ کی۔ مثلا اصح فتویٰ صحیح کے مقابلے میں تو تم تلاش کر کے لاؤ جہاں پر اصح پر فتویٰ ہو اور صحیح اس کے مقابلے میں ہو، یا ظاہر الروایہ پر فتویٰ ہو تو ایسی مثال لاؤ جس میں ظاہر الروایہ بھی ہو، نادر الروایہ بھی ہو، پھر اس میں ایک کو ترجیح دی جائے۔ تو اس سے طلبہ کو کافی بصیرت ہوتی تھی، اور یہ کہ مطالعے کا ایک موقع ملتا تھا، کیونکہ آدمی کا کیا حال ہے کہ اگر
یہ کہا جائے کہ یہ تم پوری کتاب پڑھ ڈالو تو وہ دل اچاٹ ہو جاتا ہے 2-4 صفحے پڑھنے کے بعد. لیکن اگر کوئی ٹارگٹ اور مقصد بنا کر کوئی مطالعہ کرایا جائے تو آدمی گہرائی سے پھر مطالعہ کرتا ہے. تو اس بہانے سے طلبہ کی تمرین اچھی ہو جاتی تھی. اور ہم یہ شروع کرتے تھے شوال کے اخیر سے، اور یہ کتاب شرح عقود ختم ہوتی تھی جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ میں، اسی تمرینات کے ساتھ. اب یہ رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے پھر یہ سوچا گیا کہ اس کو ایک باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں اس کو چھاپ دیا جائے. تو پھر ہم نے اس میں اور مزید نظر ثانی کر کے، اور یہ فتویٰ نویسی کے رہنما اصول کے نام سے یہ کتاب تیار ہوئی. کئی سالوں کے بعد یہ طلبہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. پھر دوبارہ اس پر نظر ثانی کی گئی، جو افادات مزید بڑھائے گئے، اور اس میں ایک حصہ ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا جو 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو یہ کہ اس میں فقہ و فتاویٰ کے جو فضائل ہیں، اہمیت ہے، اس پر ایک مواد ہے جو یکجا طور پر لکھ دیا گیا. دوسرے یہ کہ جو طلبہ کو کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے فتوے میں، چاہے وہ تفسیر کی کتابیں ہوں، حدیث کی کتابیں ہوں، فتوے کی کتابیں ہوں، یا اردو فتاویٰ کی کتابیں ہوں، یا ان سے متعلق کتابیں ہوں، ان سب کے بارے میں جو ایک تعارفی مواد تیار کیا گیا. یہ خاص طور پر مبتدی طلباء کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ لوگوں کو نام ہی نہیں پتہ کتابوں کے، دیکھنے کا ہی موقع نہیں ملتا. تو اس طرح سے ایک دوسرا اس کا ایڈیشن شائع ہوا جس میں یہ سب چیزیں بڑھائی گئیں. اب اس پر بھی چھپتے رہے اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. پھر جب ہم دارالعلوم دیوبند آئے تو اتفاق سے یہاں پر بھی یہ کتاب ہم سے متعلق ہوئی، اور پہلے سال میں غالباً سن 1400 کیا چل رہا ہے 48 42 43 میں نہیں یعنی 44 44 میں 1444 میں جو افتاء کے ایک طالب علم تھے مفتی اسامہ عظیم شاہ جہاں پوری، انہوں نے پہلے سے ادب بھی کر رکھا تھا، تخصص فی الادب بھی کر رکھا تھا، اور دلچسپی رکھتے تھے. اور انہوں نے ماشاءاللہ اس کو پوری کتاب کو عربی قالب میں ڈھال دیا، اور مراجعات کی تمام حوالہ جات کی، اور ترتیب بھی ذرا اور اچھی کر دی پہلے کے مقابلے میں. جن کتابوں کے بعد میں ایڈیشن شائع ہوئے ان کے بھی اس کے اندر اضافہ کر دیا. تو اب یہ کتاب ہو گئی المدخل الی اصول الافتاء و آدابہ. اس میں ایک حصہ مذہب غیر پر عمل، اس پر ہمارا ایک مقالہ تھا جو جمعیت علماء کے فقہی اجتماع میں پیش کیا گیا تھا، اس کا بھی انہوں نے ترجمہ کر دیا. وہ بھی اس موضوع پر ایک غنیمت چیز ہے. تو الحمدللہ اب یہ اس قابل ہو گئی ہے کہ ہر طرح کے ہر علاقے کے طلباء اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ خوشی کی بات ہوگی کہ آپ کے اس ادارے میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب علم سے، فقہ سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو تا دم آخر خدمت دین میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سیئات کو معاف فرمائے، شرور سے محفوظ رکھے، عیوب کی ستر پوشی فرمائے. اس ادارے کو اور اس سے ملحق اداروں کو خوب ترقیات سے نوازیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Allah subhanahu wa ta'alaning ulug' ne'mati shuki, bizga fiqhni nasib qildi va
Alloh taolo sizlarga